وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ النحل آیت نمبر 1 سے 2، حصہ چہارم، درس نمبر 1111. آج کا موضوع، کیا ہم شرک عملی میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون. خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو. یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی سے ڈرو. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے. سامعین کرام، سورہ النحل آیت نمبر 1. اتا امر اللہ فلا تستعجلوه. آگے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. سبحانہ، پاک ہے اللہ، وتعالی عما یشرکون، اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. انذروا انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. فاتقونی، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے. تعالی عما یشرکون، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. سامعین کرام، اہم مضمون ہے اور سارے کا سارا ہمارے لیے ہے، آج کے لیے ہے. دراصل یہ شرک جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہت خطرناک ہے. اچھا، خطرے کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ عام طور پہ اگر آپ اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں تو پھر آپ کو
شرک میں جا پڑیں گے۔ اچھا، شرک اور توحید، تھوڑی سی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ توحید کے آپ قائل کس وقت ہوں گے؟ جب آپ خوب جان بوجھ لیں اپنے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں، اور پھر اس کے طریقہ کار کے بارے میں آپ جانیں، تو آپ پھر توحید کے قائل ہو جائیں گے اور آپ کو ہونا پڑے گا۔ میں تھوڑا سا مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے 3 میں خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ اس پہ آپ سوچ، یعنی سب سے پہلے اپنی باتوں کی بنیاد، یعنی پہلے میں یہ بات کروں کہ اگر آپ سوچ و بچار سے کام نہیں لیں گے تو آپ کسی بات کے بارے میں بھی جان نہیں سکتے۔ اس وقت عمومی صورتحال جو ہے یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے تو بے خبر ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ لوگ دین کی حقیقت، قرآن، رسول کا طریقہ اور یہ ساری باتیں ہم سرسری معلومات ہیں ہمارے پاس، سنی سنائی باتیں ہیں، معلومات واجبی معلومات ہیں، زیادہ ہمیں بتایا بھی نہیں جاتا، حقیقت یعنی ہمیں بتائی بھی نہیں جاتی عام طور پہ، جو لوگ بتانے والے ہیں۔ اور عام طور پہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جو دین بیان کر رہے ہیں، اس میں زیادہ تر قصے، کہانیاں، چورن چٹنی، یعنی باتوں کو مزیدار کرنے کے لیے تاکہ ویورشپ بڑھے اور پیسے بنے، جو بھی ہے، لیکن جو بھی ان کا مقصد ہے، لیکن دین کی حقیقت عام طور پہ بیان نہیں ہو رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کے بارے میں ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ دین ہے کیا۔ قرآن اس سے غفلت اور تغافل جو ہے آپ دیکھ لیں کہ کس قدر شدید ہے۔ قرآن کو تو کتاب ہدایت کے طور پہ ہم نے صدیاں ہو گئیں بھلا دیا ہے۔ اور دیکھیں قرآن کی اس وقت کیا صورتحال ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ صرف یعنی جو اچھے مسلمان ہیں جو نام لیتے ہیں وہ صرف ناظرہ قرآن تک محدود ہے ان کا عام فہم، زیادہ ہوگا تو بچے کو حافظ بنا دیں گے، زیادہ ہوگا تو ترجمہ یا تفسیر کی کتابیں لے کے آپ، ہو سکتا ہے آپ میں سے کافی لوگوں کے پاس تفاسیر ہوں اور وہ بس آپ کی لائبریری کی زینت ہو، تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کو بس ایک واجبی سی برکت والی کتاب ہم نے سمجھ رکھا ہے، واجبی سی، اور اس کا استعمال واجبی سا ہے، کوئی خاص وہ نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ دیکھیں قرآن تو ہماری بنیادی کامیابی کی کنجی ہے، اس میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو وہ راستہ بتاتا ہے جو سیدھا آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ آپ کو بتاتا ہے جو سیدھا آپ کو منزل تک لے جاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ خیر، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شرک اور توحید کی میں بات کر رہا ہوں، اور دیکھیں انسان اگر توحید کو قبول نہیں کرتا، توحید کے بارے میں یہ بات ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم توحید کی حقیقت سے غافل ہیں تو ہم شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس یہ ایک جملہ آپ نوٹ کر لیں، اگر ہم توحید کی حقیقت سے غافل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے توحید کیا ہے، تو ہم شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ توحید کی حقیقت سے بھی غافل ہوں اور آپ توحید کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا ایک ہی معبود ہو، جو کہ اس میں مطالبہ ہو رہا ہے ان انذروا انہ لا الہ الا انا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عام طور پہ دیکھیں کہ قرآن، اسلام، دین اسلام اور اللہ الہ واحد، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت،
عبادت کا بھی ہے نا یہ یہاں پہ. خیر تو وہ اچھا رسول کا طریقہ، ان تمام چیزوں سے، اس کے مقصد سے ہم غافل ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے. ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اپنی حقیقت نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، میں نے کوششیں دنیا میں آ کر کیا کرنا ہے. دیکھیں زندگی تو مختصر ہے نا، یہ تو آپ مانتے ہیں نا. تو آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو اللہ تعالیٰ، اور نہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں. دین کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید کا مطلب کیا ہے، یہ الہ کا مطلب کیا ہے، رسول کیوں آئے ہیں، ان کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، یہ تمام باتیں ہمیں نہ معلوم ہیں نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. اس بات پہ ذرا سوچیں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یعنی اسلام تو آیا ہے کہ انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتائے اور مقصد میں کامیابی کا راستہ بتائے. اسلام اس لیے آیا ہے. رسول اور قرآن تو یہ اسی لیے آئے کہ انسان کو اس کی زندگی کا مقصد اور اس کا راستہ بتا دیا جائے. لیکن ہمیں تو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، آپ خود اندازہ لگائیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھے، اپنی ذات کو آپ مخاطب کریں، اپنا احتساب کریں، آپ کتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں قرآن کی اور صاحب قرآن کی. صاحب قرآن کا میں نے نام اس لیے لیا ہے کہ دیکھیں انسان کے ذریعے آپ کو ہدایت ملے گی. قرآن آپ کو صاحب قرآن سے سیکھنا ہوگا، اور صاحب قرآن کا عملی وجود جو ہے یہاں پر بہت لازمی ہے. ایک ٹیچر، ایک ہادی، ایک رہنما، اس کے بغیر تو دنیا کے کام آپ نہیں سیکھ سکتے. تو چاہے جائے کہ اللہ کا راستہ جو ہے وہ آپ سیکھیں. تو دیکھیں یہ اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے بارے میں جاننا بھی نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم یعنی پیدائشی طور پر ہمیں دنیا کا درس دیا گیا ہے، دنیا کی پٹی پڑھائی گئی ہے. آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو کیا پٹی پڑھاتے ہیں آپ، کس روش پہ آپ نے ڈالا ہوا ہے. عام میری نظر میں جتنے بھی والدین ہیں اکثریت ان میں یہ ہے کہ وہ میری بات تو سن لیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نہ وہ چیز بتاتے ہیں، نہ وہ راستہ بتاتے ہیں، نہ قرآن سے آگاہی حاصل کروانا چاہتے ہیں. ہمارا درس دیکھیں ہوتا ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، ہمارا یوٹیوب چینل ہے، درس آتا ہے ہمارا، لائیو درس بھی آتے ہیں. لیکن بعض لوگ میری بات تو سن لیتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، ان بیٹیوں کو عام طور پہ وہ نہیں سمجھتے ضرورت. بہرحال جو بھی ہے اس کی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. واجبی طور سے ہم اگر دیکھیں، اگر کسی سے بیعت بھی کر لیتے ہیں تو ایک واجبی سے تعلق ہوتا ہے، واجبی سی ہم خدمت کرتے ہیں. ہاں سلام دعا، پیر صاحب آ گئے، مرشد صاحب آ گئے، احترام میں اٹھ گئے، بیٹھ گئے، بس ختم ہو گئی بات. شیخ سے ہمارا کیا رابطہ ہے؟ آج لوگ یعنی لاکھوں مریدین ہیں، بلکہ میں کہوں گا کروڑوں مریدین ہیں اور لاکھوں مشائخ ہیں، ہوں گے، لیکن ان کا کیا مطلب وہ رویہ ہے؟ صرف رسم رہ گئی ہے دین کی. اور جو میرے حضور نے فرمایا تھا کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، بڑی انہوں نے پتے کی بات کی تھی کہ لوگوں پہ ایسا زمانہ آئے گا کہ کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. آج دیکھ لیں قرآن نہ ہماری زندگی میں ہے نہ ہم لانا چاہتے ہیں. پھر جو مسلمان یعنی اسلام کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو وہ آج اسی وطن میں یعنی
کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن قرآن نصاب میں شامل نہیں ہے، قرآن فہمی۔ آپ کو احساس ہے اس بات کا؟ آپ خود اپنے بچوں کو کیا، آپ تو بس ظاہر کے دیوانے ہیں، اپنے بچوں کو ظاہر کا پرستار بنا دیا آپ نے۔ ظاہر کے پیچھے آپ کا بچہ جو ہے اس کا رخ ظاہر کی طرف ہے، آپ کا خود رخ ظاہر کی طرف ہے۔ ایک بہت دکھ بری داستان ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اس 3 آیات میں آپ دیکھیں شرک کا تذکرہ ہے، توحید اور شرک، توحید اور شرک۔ پہلی نمبر آیت میں تعالی عما یشرکون، دوسری آیت میں لا الہ الا انا فاتقون، تیسری آیت میں تعالی عما یشرکون۔ یعنی پہلی اور تیسری آیت میں شرک، اور بیچ کی آیت جو ہے 2 نمبر، اس میں توحید کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں اس بات کو محسوس کریں، میں جب تک میری کوشش یہ ہے، اب دیکھیں میں تو آپ کو میں نے کہہ چکا ہوں کہ یہ درس میرا روایتی نہیں ہے، یہ تو آپ اگر میری بات کو نہیں سمجھ رہے تو آپ چھوڑ دیں، میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا۔ یہ آج ہم چوتھا ہمارا حصہ ہے، اس 3 آیات پہ ہم بات کر رہے ہیں اور بات ختم ہی نہیں ہو رہی، اور مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے یہ سمجھانا، اس امت کو سمجھانا مشکل لگ رہا ہے کہ توحید ہے کیا۔ آپ دیکھ لیں، ہم نے بات بات پہ ایک دوسرے کو فرقے ہمارے جو بنے ہوئے ہیں، دوسرے فرقے کو وہ کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس جو ہے قرآن کی دلیل ہے، اور تنازعہ کیا ہے؟ بس چند ایک باتیں، بس اسی پہ رسول اللہ نور ہیں یا بشر ہیں، ان کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، وہ حیات ہیں کہ نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، آمین بالجہر کہنا چاہیے نہیں کہنا، رفع یدین کرنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، سینے پہ ہاتھ باندھنے چاہیے یا زیر ناف ہاتھ باندھنے چاہیے، طلاق ثلاثہ 1 شمار ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 3 ہوتی ہیں۔ بس یہ چند ایک آپ کے مسائل ہیں۔ قبروں پہ مت جاؤ، اور اس سے مت مانگو، اس سے مانگو، اور اللہ سے مانگو، اور یہ بس جو قبروں پہ جاتا ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، اور وہ قابل گردن زنی ہے۔ بس اسی پہ آپ دیکھ لیں سارے یہ مسئلے، آپ کے فرقوں جو گروہ بنے ہوئے ہیں دین میں، جو بٹے ہوئے ہیں، تو وہ اکثر ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ مجھے خود مشورہ دیتے ہیں، میں ایک دفعہ دیوبندی مسجد جا کے تراویحیں پڑھتا تھا، تو ایک بریلوی امام نے مجھے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو تمہاری نماز بیکار ہے، فضول ہے، وہ نماز سارا تمہاری نماز تو اس امام کے پیچھے ہوتی ہی نہیں ہے، وہ پلیت ہیں۔ دیوبندیوں کو وہ کہہ رہا تھا وہ پلیت ہیں، بہرحال جو بھی ہے، لیکن وہ پلیت ہیں۔ آپ جاتے ہیں یہاں بریلوی جاتے ہیں، وہاں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں نہیں یہ تو ان کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ہر ایک، خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں۔ اصل تو توحید ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، میں مضمون جو میں شروع کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اس مضمون سے تھوڑا سا آگے بڑھیں، لیکن پہلے اس پہ سمجھ تو لیں۔ اب پہلی جو ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اس پہ تھوڑا سا آپ اس کو سمجھیں۔ دیکھیں آج کل کے حالات کے تناظر میں اس کو دیکھیں کہ انسان جو پیدا ہو گیا اس کو اب مرنا ہے، اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، تو ہمیں بادروا بالاعمال الصالح، حضور نے فرمایا کہ اعمال صالحہ کے لیے تم جلدی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مشورہ دیا ہے کہ ساریوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضھا کعرض السماء والارض، جلدی کرو نیکیوں میں، جلدی کرو رب کی مغفرت
اور اس کی جنت کی طرف تم جلدی کرو، ساری ہو، ایک دوسرے آگے ہو۔ پھر رسول کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب یہ دوڑنا اور نہ دوڑنا، یہ تو پھر ہماری مرضی پہ ہے کہ ہم کس طرف دوڑتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں کہ انسان جب آیا ہے تو اس کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ جب یہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے نا، انسان جب عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے اپنی منزل اللہ کو نہ بنایا، اگر اس نے اپنی ترجیح دنیا میں زندگی گزارنے کی ترجیح آخرت کو نہ بنایا، تو پھر ظاہر ہے یہ ظاہر کے چکر میں پڑ جائے گا اور اس کی سوچ صرف دنیا تک محدود ہوگی، اور یہ دنیا ہی کے بارے میں سوچے گا اور سوچتا رہے گا، اور اسی میں اس کی عمر تمام ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں سارا ماحول ہی ایسا ہے، ہر شخص پریشان ہے، اپنی اپنی پریشانیاں ہیں، نوابوں، خانوں، وزیر اعظم، وزیروں کی اپنی پریشانیاں ہیں، جبکہ ایک ریڑھی والے کی اپنی پریشانیاں ہیں، لیکن سب کی پریشانیوں کا جو محور ہے وہ دنیا ہے، ظاہر ہے۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں کمائیں، بس وہ کمانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اور کسی چیز کی اس کو فکر نہیں ہے، تو یہ بات تو غلط ہے۔ یہ غریبی اور یہ امیری تو ختم ہونے والی ہے، اور آپ جب قبر میں جائیں گے تو یہ مسائل آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہاں تو کچھ اور سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے۔ وہاں تو زندگی کے حقائق کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، تمہارے رسول کون تھے۔ یہ تینوں کے جوابات آج بھی ہمیں نہیں معلوم۔ حقیقی طور پہ ہم دین کو جانتے تک نہیں، رسول کو نہیں جانتے، رب کو نہیں جانتے۔ یہ آپ دیکھ لیں آج بھی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے یہ تو سرسری طور پہ ہمارا جو رٹا سسٹم ہے، باپ نے بچپن میں کلمہ پڑھا دیا تو بس وہ پڑھ رہے ہیں، نماز کا عادی بنا دیا تو پڑھ رہے ہیں نمازیں، حج کرا دیا، روزے رکھوا رہے ہیں، بس کر رہے ہیں۔ خیر، ایک تو یہ ہے کہ یعنی انسان کی اللہ تعالیٰ کا امر یعنی فیصلہ یہ آ گیا، عطا آ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم یعنی عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھجوا دیں۔ اب رسول آ چکا ہے ہمارے لیے، آج یہ دور نبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت ہے، قرآن اور نبی کا طریقہ موجود ہے۔ اگر آپ اس کو سوچ و بچار نہیں کرتے تو وہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن موجود تو ہے، ہدایت تو موجود ہے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو آپ پہ لازمی جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں آپ مبتلا ہوں گے دنیا اور آخرت میں۔ بہرحال سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ، سبحانہ، ہر عیب سے پاک ہے۔ یہاں میں اس کی اگر تفصیل کروں تو وہ یہ ہے، سبحانہ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا تو اللہ پہ یقین نہیں ہے ویسا جیسا کہ ہمارا دنیا پر یقین ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ دنیا کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن حقیقت سے یہ بے خبر ہے، جو باطن ہے، باطن حقیقت ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، تھوڑا سا غور کیجیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ غور نہیں کریں گے تو پھر یہ میری بات آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ اور ایک بات تو یہ یقین کر لیں کہ یہ تمام آیات جو بھی بیان ہو رہا ہے یہ میرے لیے، دراصل ہم شرک عملی میں مبتلا ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، دیکھیں ہم تو غیر سے مدد مانگتے ہیں۔ آج پاکستان میں آپ دیکھ لیں، ہم تو اللہ سے مدد نہیں مانگتے، نماز میں ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں
اور نہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کی ایاک نعبد، ہماری یعنی جو کہنا ماننا ہے، عبادت کہنا ماننا، ہم نے تو ظاہر کے سامنے سر جھکا دیا ہے اور ظاہر سے ہم طلب کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں عام طور پہ آپ کی توقعات، آپ کا بھروسہ صرف ظاہر پہ ہے۔ یہ پاکستان میں جو رشوت ہے، یہ مال حرام ہے، یہ کرپشن ہے، یہ کیوں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہمیں نہیں دے گا، جب تک میں نے رشوت نہیں لی، مال حرام نہ کھایا، اللہ مجھے نہیں دے گا۔ اب یہ تو بتوں سے کچھ امیدیں، خدا سے نا امید، ظاہر پہ ہمارا بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ تو سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند و برتر ہے، بالاتر ہے، عما یشرک، اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب شرک کیا ہے کہ آپ اللہ کی صفات میں دوسرے کو بھی یعنی اس کا ساجہ مانے۔ اب اللہ رازق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میری رازق جو ہے میری کاروبار ہے یا میری نوکری ہے یا میری جو میں غلط کر رہا ہوں ناجائز ذرائع، یہ جو ہے میرا رازق ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہ رشوت اور کرپشن کی میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ یہ عام ہے، اور حرام، مال حرام۔ اب مال حرام تو مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اگر آپ بولنے لگیں تو مال کمائی حلال تو نہیں رہتی۔ کاروبار میں اگر آپ جھوٹ بولنے لگیں، خیانت کرنے لگیں، دھوکہ دینے لگیں، تو یہ تو آپ کو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے۔ سبحانہ پہ میں بات کر رہا ہوں، اللہ پاک ہے ہر عیب سے۔ اس کی گہرائی کو اگر آپ محسوس کریں تو اچھا ہوگا، نہیں تو پھر گزر جائیں آپ اس سے۔ ہر عیب سے پاک ہے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ، پاک بھی ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کی ہیں، خیر اور شر کا مالک، تمام خزانوں کا مالک، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑا مہربان، بڑا رحیم، بڑا مہربان، بڑا شفیق، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، رؤوف الرحیم، اور یہ ساری صفات ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں یعنی کرنی سمجھنی مشکل ہو جاتی ہیں، کیونکہ یعنی جو جس چیز کا طالب نہیں ہے اس کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ دیکھ لینا کلاس روم میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی دلچسپی نہیں ہے اس مضمون سے یا اس کلاس سے، مجبوراً آیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، مجبوراً بیٹھا ہوا ہے، اور داخلہ فیسیں باپ بھر رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی دلچسپی نہیں ہے، تو ٹیچر جو کچھ سمجھاتا ہے وہ اس کے سر سے گزر جاتا ہے، اس کی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں آج دین اسلام میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ قرآن میں تدبر اور اس کو سوچنا اور سمجھنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا آج ہمارا مشن نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہماری تو منزل متعین ہے، ظاہر دنیا، ہمارے بڑوں کی بھی یہی تھی، میری بھی یہی ہے، میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی راستے پہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اب یہ دنیا کی باتیں میں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ میں نے چندہ دے دیا تو اتنا نقصان ہو گیا میرا، اور نہیں دوں گا تو وہ بچت ہو جائے گی، یہ باتیں تو ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن جو قرآن میں ہے اور قرآن کی بات ہے، جو دین کی سمجھ کی باتیں ہیں نا، جو حکمت کی باتیں ہیں، یہ پھر ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن آتا نہیں ہے اس طرف۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائكة
الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو، یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی سے ڈرو۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم